بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عہد رسالت کی ایک شام تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمع رسالت کے پروانوں کی ایک جماعت کے درمیان رونق افروز تھے۔ ایک شخص بحال پریشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسافر ہوں، مدینہ میں میرے قیام و طعام کا کوئی بندوبست نہیں، آپ کی آنت کا محتاج ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ازواج مطہرات سے پوچھ بھیجا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ سب طرف سے جواب آیا کہ آج فاقہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، کوئی ہے جو اس اللہ کے بندے کو مہمان بنائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر گندمی رنگ کے خوش چہرہ نوجوان، جن کی پیشانی نور ایمان سے چمک رہی تھی، اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر فوراً گھر کے لیے روانہ ہوئے اور بیوی کو مہمان کے آنے کی خبر دی۔ انہوں نے کہا، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا پکا ہے، اس کے سوا اللہ کی قسم گھر میں کھانے کا کوئی چیز نہیں ہے۔ ان صاحب نے کہا، کوئی مذائقہ نہیں، بچوں کو بہلا کر سلا دو، جب وہ سو جائیں تو ہم ان کا کھانا مہمان کے آگے رکھ دیں گے، تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اس کو بجھا دینا، اندھیرے میں مہمان کھانا کھا لے گا اور ہم بھی یوں ہی منہ چلاتے رہیں گے۔ غرض اس طرح مہمان کو کھانا کھلا کر دونوں میاں بیوی اور بچوں نے رات فاقہ میں گزار دی۔ صبح کو جب یہ نرالا میزبان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو زبان رسالت پر یہ آیات جاری تھی، وہ لوگ اپنے اوپر جو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ ان پر تنگی فاقہ کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، رات کو تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ برتاؤ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر ان کی مسرت کا یہ عالم تھا کہ قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ اور پھر ایک دن یہی صاحب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی عزیز ترین چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ صاحب مسجد نبوی کے سامنے ایک وسیع و عریض اور پرفضا باغ کے مالک تھے۔ اس کے کنویں، جس کا نام بیرہا تھا، اس کا پانی بہت ہی صاف، شیریں اور خوشبودار تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بڑے شوق سے پیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں اس قسم کی جائیداد بہت بڑی نعمت تھی، لیکن یہ صاحب اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری محبوب ترین جائیداد بیرہا ہے، میں یہ راہ خدا میں وقف کرتا ہوں، اللہ کی قسم اگر یہ بات چھپ سکتی تو میں اسے ظاہر نہ کرتا۔ ان کا جذبہ اتفاق دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح اقدس چمک اٹھا اور انہیں دعائے خیر دی اور فرمایا کہ اسے اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے فوراً فرمان رسالت کی تعمیل کی اور یہ ساری جائیداد اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی۔ یہ صاحب رسول، جن کے اثار کی بے مثل ادا کو بارگاہ خداوندی میں شرف قبول حاصل ہوا، جن کے جذبہ خیر نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ اور مسرور کیا۔ حضرت ابو طلحہ زید بن سہیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہی جائیداد کے مالک تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرج کے اس خاندان کے سربراہ آوردہ لوگوں میں سے تھے، جسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے سب گھرانوں سے بہتر قرار دیا، یعنی خاندان بنو نجار۔ 13 نبوت بیعت عقبہ و کبیر سے پہلے وہ ایک رنگیلے نوجوان تھے۔ آفتاب رسالت فران کی چوٹیوں سے طلوع ہو چکا تھا، اس کی کرنیں ارض یثرب پر پھیل رہی تھی۔ 11-12 نبوت میں یثرب کی معتد سعید الفطر ہستیاں مکہ جا کر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس تھام چکی تھیں، اور اسلام کے داعی اول حضرت موس بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی دعوت پر یثرب آ کر گھر گھر نور اسلام پھیلا رہے تھے، لیکن ابو طلحہ زید کو اپنی نوش کی محفلوں سے بالکل فرصت نہ تھی اور وہ اس طرف دھیان نہیں دے رہے تھے۔ اس پر ترا یہ کہ لکڑی کے ایک بت نے انہیں اپنے
معبود بنا رکھا تھا۔ آپ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے بنو بخار کی ایک بیوہ خاتون ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرصہ سے دولت اسلام سے بہرہ یاب ہو چکی تھی اور اپنے فرزند انس بن مالک کی پرورش کر رہی تھی۔ جب انہوں نے نکاح کا پیغام سنا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن شعور کو پہنچ چکے تھے اور اب کوئی چیز ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے نکاح میں مانع نہیں تھی۔ لیکن ابو طلحہ کو جواب دیا کہ تم لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتی ہو، میں تو اللہ کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتی ہوں، اور تم پر افسوس ہے کہ تم لکڑی کے بتوں کو پوجتے ہو جو کسی بھی قسم کا نفع یا ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ میں رب واحد کی پرستار ہوں اور تم بتوں کے پجاری ہو، میرا تمہارے ساتھ میل کیسے ہو سکتا ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ابو طلحہ کے دل میں اتر گئی اور آپ کچھ دن غور کرتے رہے۔ پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر مشرف با اسلام ہوئے تو پھر حضرت ام سلیم کو ان کے قبول اسلام کی اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بے ساختہ ان سے نکاح کی حامی بھر دی کہ میں اب تمہارے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہوں، دنیاوی مہر معاف کرتی ہوں اور اپنا مہر تمہارا اسلام قبول کرنا یا اسلام پر قائم رہنا کرتی ہوں۔ اس کے بعد اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اب تم ان کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا دیا، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ سے عجیب و غریب مہر پر ہوا ہے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں چینج آیا اور انصار ان پر 75 نفوس قدسی شامل ہوئے اس نکاح میں، جو 13 نبوت میں مکہ جا کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہوئے اور یہ عہد کیا کہ وہ اپنی جانوں، مالوں، اولاد کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت کریں گے۔ اس بیعت کو تاریخ میں بیعت اللیلۃ العقبہ، بیعت عقبہ ثانی اور بیعت عقبہ کبیرہ کے مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔